اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے جو مسلم شریف میں بھی منقول ہے، ترمذی شریف میں مال اختلاف کے منقول ہے، اور بخاری نہیں لائے بوجہ کمزور و ضعیف ہونے کے. دیگر معتبرات کتب میں بھی روایت پائی جاتی ہے کہ رمضان شریف کے بعد 6 روزے مزید رکھے جائے شوال میں، اس کو عمر بھر یا سال بھر کا ثواب ملتا ہے. اس قسم کی ظاہر احادیث کی وجہ سے امت کے ایک اکثر اور اچھے خاصے حصے نے شوال کے 6 روزوں کو مستحب یا مستحسن کہا ہے. اس میں کچھ ائمہ ایسے ہیں جیسے مدینہ میں امام مالک اور کوفہ اور بغداد میں امام ابو حنیفہ اور خود امام بخاری، انہوں نے اس قسم کی احادیث سے اتفاق نہیں کیا اور اس کو ضعیف، کمزور، منکر اور بے بنیاد قرار دے دیا اور کہا کہ یہ یہود اور نصارہ کی سازش کے تحت باتیں پھیلائی گئی ہے. ان کا مرض تھا یہ کہ وہ ضرور عبادات میں زیادت کرتے تھے. ایک بادشاہ بیمار ہوا تو اس کی صحت کے لیے 6 دن رکھے، پھر بیمار ہوا تو اور رکھے، یہاں تک کہ مہینہ ختم ہوا 40 دن کے روزے بن گئے. اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ جو احادیث کا پہلا امام ہے مدینہ منورہ میں، اور آپ کی تشریف آوری کی پیشنگوئی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد میری مسجد میں ایک شخص حدیث بیان کرے گا اور دور دور سے لوگ اس سے حدیث پڑھنے آئیں گے، وہ اس وقت کا اس شہر کا امام ہوگا. امام مالک نے اپنی کتاب موطا صفحہ 256 پر کہا ہے کہ میں نے کسی مسلمان کو حرمین شریفین میں شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور علماء کو چاہیے کہ بے دینیوں پر خاموشی اختیار نہ کرے، ورنہ عوام دین میں بدعات ملا لیں گے. ان کی نرمی سے وہ جری ہو جائیں گے اور وہ ایسی چیزوں پر ضد کرنے لگیں گے جو دین میں سے نہ ہو. امام مالک نے اس کو جفا، زیادتی، بدعت، بے دینی اور غیر شرعی عمل کہا، حرمین کے خلاف کہا. تو ایک پتہ تو یہ چل گیا ہے کہ شوال کے 6 روزے امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 179 میں فوت ہوئے ہیں. اس درمیان میں مدینہ اور مکہ میں کوئی مسلمان اس پر عمل پیرا نہ تھا. اس لیے مالک صاف کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا صام ھذا، میں نے کسی مسلمان کو شوال میں 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور مشہور ہے کہ مالک جب انکار کرے تو حرمین کی وجہ سے کرتے ہیں، اور امام مالک کے نزدیک حجت اور دلیل سب سے بڑی قرآن کے بعد وہ حرمین شریفین کا عمل ہے. تو چونکہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ میں امام مالک کے دور میں نہ تھا، ان کے استاذوں کا عمل نہیں تھا، ان کے زمانے کے علماء کا نہیں تھا، اور جب انہوں نے سنا کہ اس قسم کی روایتیں سنائی جا رہی ہے تو انہوں نے اس کا انکار کیا. اس قسم کی روایت کو محدثین کہتے المنکر، جو پہلے زمانے میں ہی اوپری جانی گئی ہے اور اس پر تعجب کیا گیا ہے. یا المنکر لأن العلماء المعروفین بالعلم والثقافہ ہم انکروها، مضبوط اور بڑے علماء نے اس کا انکار کیا ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ جو امت مسلمہ کے سب سے بڑے عالم اور فقیہ ہے،
انہوں نے بھی کہا کہ یکرہ صیام ست من شوال مطلقا سواء کانت متتابعتا او متفرقا، فتاوی ہندیہ، فتاوی تاتاریہ، فتاوی بزازیہ، فتاوی قاضیہ، البحر الرائق، النہر الفائق، تبیین الحقائق، معدن الحقائق، فتح القدیر، اور بحر میں تو ناجائز روزوں میں وہ روزے جو مکروہ ہے اور نہیں رکھنا چاہیے، کہتے ومنہا صیام ست من شوال، شوال کے 6 روزے بھی ناپسندیدہ ہے یا مکروہ ہے، یا یہ اس قبیل میں سے ہے جو نہ رکھے جائے۔ بعض بزرگان دین نے ظاہر روایات کو دیکھ کر اجازت سی دی ہے، تو علماء نے وضاحت کی کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام بخاری شوال کے 6 روزوں کے صراحتاً منکر ہے، نہ وہ اسے عبادت کہتے ہیں اور نہ اس کے ثواب کے قائل ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت کے علماء کا فریضہ ہے کہ عوام کو اس بے دینی اور جہالت سے منع کر دیں۔ اس لیے حنفی کتب میں معتبرات میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ رکھ سکتے ہیں تو وہ بعد کے لوگ ہوں گے۔ متقدمین 400 سال تک فقہاء و محدثین سب کے سب متفق تھے کہ شوال کے 6 روزے ناپسندیدہ ہے اور یہ نہ رکھے جائے۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ درمیان میں تو عید آ گئی ہے، فصل ہو گیا، اب رکھے جائے، تو امام صاحب کہتے ہیں مطلقاً سواء کان متتابعا او متفرقا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اکٹھے 6 نہ رکھے جائے، ایک دن رکھ کے ایک دن نہ رکھے، 2 دن رکھ کے 3 دن نہ رکھے۔ امام اعظم سے اس کے خلاف بھی موجود ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی شوال کے 6 روزے ہی بنیں گے، اور چونکہ وجود نہیں ہے اس روایت کا اعلیٰ تحقیق حسب الاسانید والثقات والرجال، اس واسطے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حدیث 6 شوال روایت نہیں کی، تو انہوں نے اس میں ایک راوی ہے سعد بن سعید، اس کا کہا مجھے شرم آتی ہے کہ ایک ایسے شخص کی حدیث نقل کروں جس کا کام ہی جھوٹ بولنا تھا، اس لیے میں 6 شوال سے اتفاق نہیں کرتا۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اصول السنہ کے نام سے بھی ان کی ایک کتاب ہے، اور ایک اصول صغیر بھی ہے، کبیر بھی ہے۔ ان تینوں میں امام طحاوی نے کہا ہے کہ رجال ان کے مجروح ہے، اور ان پر ہر دور اور ہر زمانے میں کلام ہوا ہے۔ بعض علماء آج کل اصرار کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے علمی طور پر یہ مسئلہ اٹھایا، اور چونکہ میں اس پر احسن المقال لکھ چکا ہوں، اور پاکستان کے اکابر فقہا جیسے محدث سرحد شیخ الحدیث مولانا سنجان صاحب نے اس کی تائید کی کہ نہ رکھے جائے، یا محقق الاثر امام اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان صفدر نے بھی کتاب پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بیماری کی وجہ سے لکھ تو نہ سکے، لیکن تحریر ان کی مل گئی ہے اور وہ کتاب پر شائع ہے۔ اسی طرح دنیا عرب و عجم کے مشہور ادیب اور محدث اور مفسر مولانا شیر علی شاہ صاحب نے بھی ایک طویل تحریر لکھی، اور وہ بھی کتاب کا حصہ ہے، اور بتایا کہ جو لوگ یہ 6 روزے رکھتے ہیں وہ بہت زیادتی کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کا نہ رکھنا بہتر ہے۔ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں یہاں تک لکھا، جب انہوں نے اس کو ناجائز میں شامل کیا کہ شوال کے 6 روزے جائز نہیں، نہ رکھے جائے، تو فرماتے ہیں میں نے خود ایک شخص سے سنا جو عید الفطر کی نماز پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہماری عید 6 دن کے بعد ہوگی، کیونکہ ہمارے ذمہ 6 دن روزے باقی ہے۔ تو محقق کہتے ہیں جب ذہنیت اتنی خراب ہو
نظریہ اسلام کے خلاف اتنا بغاوت کا ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے اعمال سے پرہیز فرمائے. کیونکہ یہ علمی مسئلہ تھا، یہاں سے ایک تحریر نکلی تھی اصل میں، اس پر بعض علماء نے تعجب یا اظہار ناراضگی کیا جو خالص جہالت تھی. تو اس کا مفصل جواب میں نے احسن المقال فی کراہیت صیام ست من شوال کے نام سے اردوی مبین میں لکھی، اور الحمدللہ اس میں سینکڑوں ادلہ، خزائن فقہ کے، حدیث کے، آثار کے، امثال کے، اشباہ کے جمع کیے گئے، اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے نہ رکھے جائے. اس سے مراد وہ نفلی روزے ہیں. اگر کسی کے ذمہ رمضان شریف کے فرض روزے باقی ہے تو اس میں کوئی کراہیت نہیں، وہ فرض ہے، جتنا جلد ہو سکے وہ رکھ لے. چند سال قبل حکومت کویت صدام نے چھین لی تھی شرارت کر کے، وہیں اس کے لیے زہر بن گیا. اور جب وہ بحال ہو گئی تو حکومت کویت نے 200 علماء بٹھائے اور ان سے کہا کہ ہماری نئی حکومت کی بحالی کے شکر میں ایک علمی کام کر لو، اور نئے مسائل اور قدیم مسائل جن سے لوگ ہٹ رہے ہیں ان کے احیاء اور ان کی تحقیق میں وقت لگاؤ. 68 جلدوں میں وہ انسائکلوپیڈیا تیار ہو چکا ہے. اللہ جزائے خیر دے، مجھ فقیر کو بھی انہوں نے 2 نسخے بھیجے، ایک جامعہ کے لیے، ایک ساجس فقیر کے لیے. اس کی 28ویں جلد میں نفلی روزوں کی بحث ہے، اور اس میں شوال کے 6 روزوں پر طویل کلام ہے. اور اخیر میں لکھتے ہیں کہ تحقیق سے پتہ چلا کہ شوال کے 6 روزے نہیں رکھنا چاہیے. سلف صالحین متفق تھے کہ یہ مکروہ ہے، اور مالک اس کو بدعت اور بے دینی کہتے تھے. ایمان اور اعمال کا اور انجام کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ اس مہینے میں کوئی نفلی روزہ نہ رکھا جائے، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جو شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں. قاسم ابن قطلوبغہ نے جو تحریر الاقوال لکھی ناطفی کے رد میں، اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ بعض عدالتوں میں جب قاضی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شوال کے 6 روزے رکھتا تھا تو معذرت کر لیتے تھے کہ میں گواہی قبول کرنے سے عاجز ہوں، آپ پہلے بد اعمال چھوڑ لیں اور اس کے بعد میں آپ کی گواہی قبول کروں گا. تو جب سلف صالحین میں اس قدر ناراضگی ہے تو ہماری بھی یہ گزارش ہے کہ شوال کے 6 روزے مکروہ یا بدعت یا منکر یا نامناسب ہے، بجائے رکھنے کے نہ رکھنا بہتر ہے. فقہ کا ایک اور قاعدہ بھی ہے. فقہا کہتے اذا دار الامر بین السنت والبدعۃ فترک السنت اولا لأن ارتکاب السنت مستحب لیس بفرض والاجتناب عن البدعۃ فرض. فرماتے ہیں ایک معاملے میں جب اختلاف ہوا کہ یہ سنت ہے یا بدعت تو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ کہ ہر سنت کا عمل ضروری نہیں ہے، اور ہے بھی تو ثواب کے درجے میں، لیکن ہر بدعت سے بچنا فرض ہے. تو فرض کی موجودگی میں ثواب یا استحباب یہ کمزور مسئلہ ہے. احسن المقال میں 36 کتابوں سے میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ اسلام کا مسلم اصول ہے. باقی اختلاف تو رہتا ہی ہے علماء دین میں. بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث ہے، تو حدیث تو فاتحہ خلف الامام میں بھی ہے، لیکن ایک ہفتہ تقریر کر کے آپ جواب دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی ہے. تمام احادیث کا جواب دے رہا ہے. آمین بالجہر کی بھی روایت تو ہے، سفیان کی توجیہ ترمذی میں یہی ہے، خود بخاری کی رائے ہے.
لیکن علماء احناف متفق ہو کر پورے ایک پہاڑ کی طرح کھڑے، اور وہ کہتے ہیں نا آمین بالجہر نہیں ہے، آمین بالسر سنت ہے۔ رکوع جاتے وقت یا رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین بھی روایات میں آئی ہے، لیکن وہاں پر بھی امام مالک کہتے ہیں کہ احادیث اور رفع کلھا ضعیف، رفع دین کی تمام روایتیں کمزور ہیں، الا عند الافتتاح، سوائے نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کا جو رفع دین ہے یہ قوی ہے اور مضبوط مسئلہ ہے۔ تو اختلافات تو روایات کی وجہ سے ہے، بہت سارے مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید امام بخاری حنفیہ کے خلاف ہے، حالانکہ وہ 5-6 مسئلے ہیں جن میں ان کی رائے حضرت صاحب کی دوسری طرف ہے، باقی پورا الجامع الصحیح میں جتنی موافقت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں، یہاں تک کہ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام بخاری احناف دنیا کے سب سے بڑے مؤید ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہے کہ فمن جعلہ منہم فلاشباعہ وکثرت جنوحہ الیہم فموافقاتہ مع الحنفیہ لیست بأدون من موافقاتہ مع الغیر فلذا لأقولن انہ رحمہ اللہ کان حنفیا۔ بہرحال ہماری تحقیق یا جن کتابوں اور بزرگوں پر ہماری بھروسہ ہے ان کی یہی تحقیق ہے کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھنا بہتر ہے، اور بھی اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی ہے، بزرگان دین ہے، علماء ہے، مشائخ ہے، خود جن جن کتابوں میں یہ لکھا ہے ان میں یہ بھی لکھا ہے وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخِ قَالُوا لَا بَأْسَ بِهِ، اکثر مشائخ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، رکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ کلمۃ لا باس تستعمل لخلاف الاولیٰ، اگر یہ جائز بھی ہے تو پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں ابن المبارک نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ جائز بھی ہو جائے تب بھی اس کا عمل مسلسل مناسب نہیں ہے۔ تو چونکہ بعض ساتھیوں نے پوچھا تھا باہر ملکوں سے بھی اور بعض علماء دین بھی، اگرچہ میں نے اس پر ایک نہیں 2 کتابیں لکھی، ایک احسن الاقوال اور دوسری احسن المقال، اور وہ جواب الجواب ہے حقیقت میں بعض فتاوا کے۔ فتاوا تو لکھتے رہتے ہیں ہمارے ماہناموں میں، لوگ بہت ہی ناتجربہ کار لڑکے ہوتے ہیں، وہ فتوے شائع کرتے ہیں، کسی کتاب کو بھی دیکھ کے ان کو اتنی تحقیق کا موقع حاصل نہیں ہے۔ تاہم اگر ان بزرگوں پر یا بعض لوگوں پر کسی کا اعتماد ہے ہماری بلا سے، ہم تو اپنے موقف، اپنے مسلک، اپنی تحقیق، اپنے اکابر اور بزرگوں کے رجحان کو زندگی اور حیات بخشنے والے ہیں۔ ہمیں کمال شرع صدر ہے تمام دین کی روشنی میں اور بالخصوص فقہ حنفی کی روشنی میں کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھنے سے بہتر ہے۔